ہماری عزتوں کو پامال کرنے والے اور ہماری صحت اور ہمارے آپسی تعلقات کو مزید خرابی کی طرف لے جانے والے طریقے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں۔ تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہم روحانی امراض سے متعلق اللہ کا کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں، ان سے ہم واقفیت حاصل کریں اور ان کو ہم اپنی عملی زندگیوں میں لائیں۔ روحانی امراض، اور جس میں سب سے پہلے جو معاملہ یا جو نقطہ ہے وہ جادو اور ٹونا ہے۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے اور میں چند ہی نکات شاید آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اور بڑے اختصار کے ساتھ میں یہ کچھ مسائل آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا نقطہ کہ ہمیں جادو کے سلسلے میں یہ علم ہونا چاہیے کہ جادوئی جو عمل ہے یا علم ہے یہ کفر ہے، اور اس سے جڑے ہوئے جو لوگ وہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جتنی بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھے یا جانے جاتے ہوں، میرے بھائی اور بزرگوں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ دین جو اللہ رب العزت نے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس علم کو کفر قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس کو کفر سے یاد کیا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اس آیت کا ترجمہ آپ اپنے گھروں میں پڑھ لیں کہ اس میں 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے جادو کو کفر کے سیاق میں ذکر کیا ہے، اور اس کا علم حاصل کرنے والے، اس کے ذریعے سے اب علاج و معالجہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے والے، ان کے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں: جاہ و منصب کمانا اور مال و دولت سمیٹنا، اور اس راستے میں وہ اللہ رب العزت کے حدود کو پامال کر جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی تعلیمات سے دور ہو کر ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، ہماری معاشرے اور ہماری سوسائٹی کی جو پریشانیاں ہیں کہ ہمارے اپنے گھر اجڑے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے قریبی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر دنیا کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، جن بیماریوں کی وجہ جو ہے وہ سحر ہے یا آسیب زدگی کے مسائل ہیں، تو اس میں 2 ہی طبقے ملوث ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو جادوئی علم سیکھ کر جادو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، جن کو ہمارا معاشرہ پیر، فقیر، بزرگ اور بڑے بڑے القاب سے نوازتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے
جو ایسے بیماروں، ایسے اجڑتے ہوئے گھروں کے خاص قریبی لوگ ہوتے ہیں، جن کو کسی آدمی کی گھر میں آتا ہوا خیر پسند نہیں، جو کوئی اچھی زندگی گزار رہا ہو اس کو اچھی زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا انہیں اچھا نہیں لگتا، اور یہ وہی طبقہ ہے جو ہمارے قریبی ہیں، جو ہمارے رشتہ داروں میں آتے ہیں، ہمارے اعزاء اور اقربا میں آتے ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑو، ایک دوسرے کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ کے مومن بندے بھائی بھائی بن کر جیو۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا بھائی ہے، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وہ اس پر ظلم نہیں کر سکتا، وہ اس کو حقارت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمه ماله وعرضه، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان کے لیے حرام ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کی جان پر حملہ کرے، اس کی عزت پر حملہ کرے، اس کے مال پر حملہ کرے۔ اور ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہے میرے بھائیو اور بزرگوں، کہ ہمارے مرد رزق حلال کے چکر میں گھروں سے نکل جاتے ہیں کمائی کمانے کے لیے، اور ہماری خواتین جو ایک دوسرے کی حسد کی شکار ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتی، وہ ایسے ظالموں اور خبیثوں کے پاس چل پڑتی ہے جہاں سے ایسے جادو ٹونا لے کر اپنے گھر کو خود برباد کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، جو بھی ان معاملوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں، کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں گا اور خود وہ بچ جائے گا، میرے بھائی اور بزرگوں ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے مخلص نہیں ہیں، جن کے پاس آپ یہ کرنے کروانے کے لیے جا رہے ہیں یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ کیا پتا کہ آپ جس کے لیے کرنے یا کرانے کے لیے جا رہے ہو وہ ظالم خود آپ کے خلاف کچھ کر رہا ہو، کیونکہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جادو اگر کیا بھی جاتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی تاثیر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے مختلف پہلو سے۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ ذکر و اذکار کی پابندی کرنے والے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے امت کو تعلیم دینی تھی، اور ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا اور اس کا اثر بھی ہوا، جس کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس کی تاثیر یہ اللہ رب العزت کے اذن سے جڑی ہوئی ہے، اور اس سے مبتلا ہونے والے جو لوگ ہیں، اس پہلو سے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ جو دوسرا نقطہ ہے، چونکہ وقت انتہائی کم ہے، میں کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں، وہ علاج کا معاملہ ہے، کہ اس پہلو سے جتنی جو ہمارے گھروں کی پریشانیاں ہیں، ہمارے گھروں کی جو تکلیفیں ہیں،
مختلف پہلو سے جو اذیت میں لوگ مبتلا ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ جادو کا انکار یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ اور لیکن اس کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم اور پہلا نقطہ جو ہے کہ قرآن کا علاج مؤثر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں مؤثر تب ہوں گی کہ جب ہمارا اپنے رب پر ایمان اور یقین ہو۔ ہم جب ایسے ظالموں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس مختلف ڈرامے بازی کرتے ہیں، کوئی آگ پھک رہا ہے، کوئی مختلف قسم کی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے ایک عام آدمی جو ہے وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا شخص ہے، کیونکہ پہلے وہ ماحول اس انداز کا بناتے ہیں، اور اس پہلو سے لوگ ان کی ان حرکتوں پر زیادہ یقین کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام پر ان کا یقین نہیں ہوتا۔ زبان سے ہم ضرور کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں شفا ہے، زبان سے ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، جب تک یہ ایمانی کیفیت ہمارے انگ انگ میں نہ بس جائے تب تک ہم اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اور اس چیز کو سیکھنا ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہیں، کفار وہاں سے گزر رہے ہیں، حضرت ابو بکر کی نگاہیں ان پر پڑ رہی ہیں کہ یہ ظالم اگر تھوڑے بھی نیچے ہوں گے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی، بے چین ہو جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ لاحق ہو جائے۔ اور اس بے اطمینانی، اس اضطرابی کیفیت کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں یا نبی کائنات علیہ السلام محسوس کرتے ہیں، تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا تھا، اور جس کا ذکر میرے رب نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب دوسرے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے اور اللہ کے رسول اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ ہم نے جو وسائل اختیار کرنے تھے، دنیاوی وہ وسائل ہم اختیار کر چکے ہیں، اور وہ اس وقت کے دور میں وہی وسیلہ تھا کہ وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، اس کے آگے کا مرحلہ یہ اللہ کے پاس ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب دوسرے مقام واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لٹکائے ہوئے آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ جاتی ہے، ایک کافر آتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی کائنات علیہ السلام کی زبان پر کون سا کلمہ تھا؟ لفظ جلالہ کا، اللہ، لیکن وہ کیفیت کیا تھی؟ ان کے کہنے کا وہ انداز کیا تھا کہ کافر کا جسم جو ہے وہ تھر تھرانے لگتا ہے اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر جاتی ہے۔ جب ہمیں قرآن سے اپنا علاج کرنا ہے، جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہمیں اپنا علاج کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ پر ویسا توکل کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ رب العزت کا خوف، رب کی عظمت، اس کا مقام، اس کی شان ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العزت پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس پہلو سے میں دو حدیثیں دعاؤں کی مناسبت سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ عملی طور پر ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ حضرت ابان بن عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، حین یصبح، جب صبح کے وقت میں وہ یہ دعا پڑھے گا، لم تصبہ فجعة بلاء حتی یمسی، تو اس کو کوئی اچانک آنے والی مصیبت نہیں لاحق ہوگی یہاں تک کہ شام آ جائے۔ اور جب وہ شام کو یہ کلمہ 3 مرتبہ کہے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی یہاں تک کہ صبح ہو جائے، حتی یصبح۔ اور حضرت ابان جو یہ روایت کرنے والے تھے، ان کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا، اور جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو سننے والا تھا وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس موقع پر حضرت ابان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ما لک ترانی، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ واللہ ما کذبت علی عثمان ولا کذب عثمان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں بولا ہے، اور نہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، لیکن الذی اصابنی، کہ یہ جو مصیبت مجھے لاحق ہوئی ہے، یہ پریشانی جو یہ مجھے لاحق ہوئی ہے، یہ اس دن لاحق ہوئی تھی کہ جس دن میں غصے میں تھا اور میں یہ دعا کرنا بھول گیا تھا، میں نے غصے کی وجہ سے یہ دعا نہیں کی تھی، اس وجہ سے اس دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ یہ ایمانی کیفیت ہے تابعی کی، یہ ایمانی کیفیت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور کلمہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ہم اپنی تجارت کے تعلق سے روتے ہیں کہ اچھا کام بند ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اور اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں ہے۔ مختصر کلمات ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت وتنحى عنک الشیطان، کہ تمہاری رہنمائی کی گئی ہے دین کے معاملے میں یا جس مقصد کے لیے تم نکل رہے ہو، وَكُفِيتَ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، وَوُقِيتَ، اور تو ہر قسم کے شر سے بچ گیا ہے، وَتَنَحَّى عَنْكَ الشَّيْطَانِ، اور تجھ سے شیطان دور ہو گیا۔ 3 کلمات ہیں، لیکن اگر ہم روٹینی انداز سے پڑھیں گے، ہمارا وہ یقین نہیں ہوگا، ہمارا رب پر وہ توکل نہیں ہوگا، تو میرے بھائیوں ہمیں فائدہ پھر ملنے والا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم شفا ہے جادو کے لیے، قرآن کریم شفا ہے۔ یہ جو کلمات ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایک مومن کے لیے ایٹم بم ہے، یہ شیاطین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شیاطین اس کا سامنا نہیں کر سکتے، لیکن ہم ہتھیار پہلے ہی ڈال دیتے ہیں، اور اس سے دوچار رہنے والے 95 بلکہ میں کہتا ہوں 99% خواتین ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں
کیونکہ جو جتنا دین سے دور ہوگا، صلوات کی پابندی، قرآن کی تلاوت، صبح شام کے اذکار، ان سے ہمارا معاشرہ جتنا دور ہے اس قدر وہ جلدی ان چیزوں کے شکار ہو جائیں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں بڑی نفیس گفتگو کی ہے بدائع الفوائد میں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملات یا یہ بیماریاں خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک تو ایک دوسرے سے حسد زیادہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو تڑپ ہے، لالچ ہے، وہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرے ہم انہیں دین سکھاتے نہیں۔ دین سکھانا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اور ان جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاجی تعلق سے یہ جو دعائیں ہمیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کو اس انداز سے یاد کروانا، کہاں ہم اپنی اولاد کو، اپنی بچوں کی اس پہلو سے میرے بھائی اور بزرگوں تربیت کرتے ہیں۔ اور اس پہلو کو ہمیں اور اس لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے اہل و عیال کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ان کی اس انداز سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کیونکہ پاکیزگی یہ شطر الایمان ہے، اور یہ جو غلاظتیں ہیں، جادو ہے، آسیب زدگی ہے، جس میں شیاطین کے جو اثرات ہوتے ہیں، ہماری زبان میں جس کو دخل کہتے ہیں، یہ جو سارے معاملات ہیں، ان میں عموماً یہ ناپاکی کی جگہوں سے یہ چیزیں آتی ہیں، اور اس لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کی حفاظت جو ہے وہ صبح شام کے جو اذکار ہیں، ان اذکار کی اب تفسیر میں جا نہیں سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، ان اذکار کو ہم پڑھیں اور ان اذکار کو یاد کریں۔ اپنی اولاد کو، جو مکاتب میں جو بچے ہمارے آتے ہیں، تو مکتب کے مدرس کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ان بچوں کو وہ اذکار سکھائے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت، جس میں خاص کر سورہ بقرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے جو سب سے مؤثر ترین ہتھیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ سورہ بقرہ ہے، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیاطین کے اثرات نہیں رہ سکتے، اگر ہوں تو نکل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام کا مقابلہ یہ چیزیں نہیں کر سکتی ہیں۔ ہم جوتے لٹکا دیتے ہیں، اپنی گاڑیوں کی حفاظت کے لیے چپلیں لٹکا دیتے ہیں، اپنے گلے میں بھی لٹکا لیں، کیونکہ انسان کی اپنی جو حفاظت ہے وہ تو سب سے زیادہ انسان عزیز ہے، اپنی جان کے لیے وہ سارا کچھ کرتا ہے، تو اگر وہاں سے ان کو حفاظت مل سکتی ہے تو ہم اپنی گردن میں بھی لٹکا لیں پھر۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس پہلو سے ہمیں دینی تعلیم یا دینی جو روشنی ہے اس روشنی کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اور اس پہلو سے ہمیں جو اس کی تفصیلات ہیں، کیونکہ اس پہلو سے اگر آگے جاؤں گا تو وقت کافی بیت چکا ہے، اور ابھی اور ہمارے مشائخ اور حضرات ابھی باقی ہیں جو بڑے اہم موضوعات پر انہیں گفتگو کرنی ہے۔ میں نے محض اہم جو نکات ہیں، اہم مسائل، وہ میں نے آپ کے سامنے جو رکھے ہیں، اور اس پہلو سے چند چیزیں میں گنا دیتا ہوں جو عام طور پر جس میں ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں یہ کچھ قسم کی کچھ مشکلات یا مصائب آتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے جو میں نے قرآن کریم یا اذکار کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا لیکن وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ ہمارے گھر میں ہم جب گھر سے جائیں، داخل ہوں، اپنے بستر پر جب جائیں آرام کرنے کے لیے، کھانا کھانے سے پہلے، بعد میں، ان اوقات پر بسم اللہ کی عادت ڈالیں، اس یقین کے ساتھ کہ جب کوئی عمل ہم بسم اللہ کر کے کہتے ہیں تو ہم شیطان سے اپنے آپ کو گویا پردے میں کر لیتے ہیں۔ اور اس پہلو سے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول کے کنا اذا حضرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم على طعام، کہ جب لم نضع ایدینا حتى يبدعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مجلس میں، کھانے کی کسی محفل میں ہم جایا کرتے تھے، تو ہماری عادت یہ تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کھانا میں نہیں
نہیں رکھتے تھے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کر لیں اور نبی کائنات علیہ السلام ہاتھ رکھ کر کھانا شروع کر دیں، تب ہم جو ہے وہ کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ ادب تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جاءت الجاریۃ، تو ایک بچی آتی ہے، کأنہا تدفع، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو دھکا دیا جا رہا، بھگایا جا رہا ہے، ذہبت لتضع یدها فی الطعام، اور وہ آگے بڑھتی ہے اور اپنا ہاتھ وہ کھانے میں ڈالنا چاہتی ہے، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدها، تو اس کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیتے ہیں۔ پھر ایک اور دیہاتی بھاگا ہوا آتا ہے اور وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کی کوشش تھی کہ وہ بسم اللہ کہنے سے پہلے کھانے کی ابتدا کر دے تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کرے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ان یدہ فی یدی مع یدہا، کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بعض لوگ جو ہے اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آسیب زدگی کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ والذی نفسی بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب ہم کھائیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں، کیونکہ ان الشیطان یأکل بالشمال، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں ہم شیطان کو اپنے ساتھ بٹھائے رہتے ہیں کھلانے پلانے میں۔ اسی طریقے سے خواتین جب اپنی بالوں کی کنگھی کریں تو وہ بال ہم ایسے ہی ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور جادوگر خبیث کو جب جادو کرنا ہوتا ہے تو انسانی جسم کا کوئی نہ کوئی انسانی جسم سے جڑا ہوا کوئی کپڑا یا انسانی جسم کی کوئی نہ کوئی چیز انہیں چاہیے ہوتی ہے، ناخن ہیں، بال ہیں، اور اسی طریقے سے جسم کا اندرونی جسم کے لباس کا کوئی کپڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب ہم کنگھی کریں تو اپنے بالوں کو جو ہم استعمال کریں، ایک تو بالوں کو اس انداز سے نہ پھینکیں کہ اس سے کوئی دوسرا اس کو اٹھا کر لے جائے اور اس سے ہمارے گھروں میں مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، اور اگر اس کو کہیں ضائع کرنا ہو تو عموماً بالوں کو جو ہے وہ کاٹ دینا چاہیے مختلف حیثیت سے، اور کاٹ کر اس کو کہیں جو ہے وہ رکھ دینا چاہیے۔ تو اس پہلو سے ہمیں اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے بچوں کے پہلو سے میں آپ کو ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا ہے، فیس بک، واٹس ایپ، دیگر جو وسائل ہیں، ہم اپنے بچوں کی جو سرگرمیاں ہیں پڑھائی لکھائی کے تعلق سے ہوں یا کہیں کسی اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت جس کو نوازا ہوا ہو، تو ہم اپنا جو ہے پکچر کو کیا کہتے ہیں جو واٹس ایپ پہ یا کہیں لگاتے ہیں، عموماً اپنے بچوں کی جو ہے تصویریں اس میں ہم لگا دیتے ہیں، بچیوں کی کہیں اسپیچ ہے اس کو ہم اس کے اندر جو ہے وہ کر دیتے ہیں فٹ، اور دیکھنے والے سارے ہی ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، سارے ہی ہمارے بچوں کے ہمدرد نہیں ہیں۔ اور العین حق، اور مسند بزار کی روایت ہے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ والقدر بالعین، کہ میری امت میں سب سے زیادہ تقدیر کے بعد اگر کسی وجہ سے وفات ہوگی تو وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، تقدیر میں تو سب کو مرنا ہے، لیکن اس پہلو سے ہم اپنے بچوں کے تعلق سے بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ ان کو ہم قبل اس کے کہ وہ بن جائیں، جب ہماری اولاد بنے گی وہ خود اپنی پہچان اپنی معاشرے میں کروائے گی، خود سوسائٹی میں کروائے گی، اور اس کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو اور بزرگوں۔ اسی طریقے سے شام کے وقت بچوں کو باہر نکالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جو شام مغرب سے نہیں 10-15 منٹ پہلے اور مغرب کے 10-15 منٹ بعد کا جو اوقات ہیں کہ اس میں چھوٹے بچوں کو باہر، کیونکہ وہ شیاطین کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اور اس سے بہت سارے بچے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہماری خواتین جو چشموں کے پانی کا استعمال کرتی ہیں یا مرد بھی، اور وہاں جا کر بے پردگی کرتی ہیں اور
اور وہاں جا کر اپنے جو گندے کپڑے ہیں وہ دھلتی ہیں، تو ایسے پانی جو چشمے ہیں جہاں سے پانی نہر ہوتا ہے وہاں عموماً ایسے مسائل ہوتے ہیں اور اس سے دوچار ہوتی ہیں۔ ایسی جگہوں پر ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اور جو شرعی جو طریقہ ہے اس انداز کو، پردے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مختلف خیالات اس موضوع کے متعلق سے جو میں بیان کر سکا ہوں اس مختصر وقت میں، اللہ رب العزت اس کو ہمیں حقیقی معنوں میں اس پہلو سے فکر مند ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہم سے کمیاں ہوں اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو دور کر کے کتاب و سنت کے مطابق اپنے اس معاملے میں بھی کتاب و سنت کی رہنمائی میں اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔